مسند احمد کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کننا نعد الاجتماع فی اہل المیت وصنع الطعام من النیاحہ، میت کے گھر جمع ہو کے بیٹھنا اور کھانے بنانا، ہم اس کو جاہلیت کا نوحہ کہتے تھے۔ تو حکم کیا ہے؟ جنازے میں شریک ہو۔ حکم کیا ہے؟ جنازہ مسلمان کا پڑھو، ایک احد پہاڑ جتنی نیکی ملتی ہے، دفنا کے آؤ 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ جنازے پہ نہیں پہنچ سکے تو پھر آپ تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں، جب ملے تب بھی تعزیت ہو سکتی ہے۔ جب آپ ان کے پاس چلے گئے تعزیت کرے، تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، عظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، اللہ تیرے اجر کو بڑھا دے اور تیری اس پریشانی کے وقت میں تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے اور جانے والے کو بخش دے۔ دوسری دعا، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى ولكل شيء اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، اللہ کا ہی مال تھا، اللہ نے اسے لے لیا، اور ہر چیز کی ایک معین مدت ہے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے صبر کیجئے اور اجر کی امید کیجئے۔ یہ 2 دعائیں پڑھیں اور آپ چلے جائیں۔ رہا گھر میں اکٹھے ہو کے 2 سال کسی نے کبھی بات نہیں کی ہوتی، کہتے ہیں کھانا فلاں دے گا اور آج کھانا فلاں دے گا، زندگی میں اسے بات نہیں کرتے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ کیا کہتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، کسی کو پتہ یہ کھانا جو دیتے ہیں جب کہ فوت ہو جائے؟ ہاں جی، کڑوا، کیا مرچیں کھلاتے ہیں؟ اچھا، یہ دیہاتوں میں مصیبت ہوتی ہے، یہ جی کوڑا وٹا اور پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں امت نے نکال لی۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جاہلیت کا طریقہ ہے یہ۔ اس لیے آج بھی آپ ارض حجاز میں جائیں، بڑے سے بڑا فوت ہو جائے، سارا دن آپ کو نظر نہیں آئیں گے جس طرح وہ باقاعدہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی نظر نہیں آئے گا۔ وقت رکھا ہوتا نہیں، شام کے بعد آپ تشریف لائیے گا، شام سے عشاء تک بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، سلام لیا، صبر کی تلقین کی اور ساتھ ہی باہر چلے جاتے ہیں، سوائے اپنے رشتہ داروں کے، وہ تو تسلی سلوان کے لیے ہر وقت ہی اوپر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رویہ جو بنا لینا ہے کہ 3 دن ہم نے وہ کناتے لگا کے بیٹھنا ہے، اس کو شریعت کی روشنی میں سمجھیں۔ دوسری بات، کھانا پکانا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا اصنعوا الطعام لآل جعفر فإنہم آتاہم ما یشغلہم۔ جعفر شہید ہو گئے ہیں، اب ان کے بچوں پہ غم اتنا ہے کہ وہ خود تو کھانا نہیں پکا سکیں گے، ان کے کھانے کو نہ بھولیے گا۔ جن کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے آپ ان کو کھانا بنا کے دے سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس سے کیا سمجھ لیا کہ اس گھر میں آگ اور چولہا نہیں جل سکتا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غم اتنا ہے کہ وہ آج کھانا نہیں پکا پائیں گے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور لوگوں نے اس کا دوسرا معنی کیا سمجھا کہ فیملی کو باقاعدہ وہ دعوت نامے پیش ہو رہے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہاری فوتگی کے ہم نے چکن کڑھائی کی تھی، آج آپ کو فش بھی دینی پڑے گی۔ اور آپ حیران ہو کر یہ سن کے کہ دیہاتوں میں ایسے کیسز بھی سننے کو ملے کہ ایک شخص اپنی ماں کو کہتا ہے بارش بھی ہے اور میری تنخواہ بھی خرچ ہو چکی ہے، ماں آج نہ مرنا، اگلے مہینے فوت ہونا، میں کھانا نہیں دے پاؤں گا۔ یہ کیسے آپ کلمات سن رہے ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں؟ یہ انسانی رویوں کو کچل دینے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا، تعزیت کے لیے جائے، جمع ہو کے مت لوگ بیٹھیں۔ ہاں، رشتہ داروں کو لے جانا وہ تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تسلی دیں اور ان کو صبر کی تلقین کریں۔ تیسری بات، جو دور دراز سے مہمان آنے والے ہیں ان کو اس بنیاد پہ کھانا نہیں کھلاتے کہ یہ میت پہ آیا ہے، اس کو مہمان نوازی بھی تو کر سکتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔